کوشش تو سب کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے، لیکن یہ گنڈے کسی کے قبضے میں ہے ہی نہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بہت خراب ہو جائیں، کیونکہ جب کسی کے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے بھارت کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر سائنس۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن نہیں پڑھنے دے رہے۔ بھئی جب تراویح نہیں پڑھنے دو گے، قرآن نہیں پڑھنے دو گے، تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن آئے گا کہاں سے؟ نفرت انگیزی کتنی ہو گئی۔ دیکھیے جب رمضان شریف آیا تو ہم نے بھی درخواست کری حکومت سے کہ بھئی رمضان شریف آ رہا ہے تو ذرا تیاری اچھی ہو جائے، بھئی امن سے ہم نماز پڑھ لیں۔ سب کو معلوم ہے، ہر ہندوستانی کو معلوم ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، لیکن میں پڑھ رہا تھا مراد آباد کے پاس لاجپت نگر میں کوئی جگہ ہے، کوئی بیچارہ اپنے کارخانے میں تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا، کچھ لوگ چڑھ کے آ گئے۔ ابھی آج کے اخبار میں نے پڑھا ایک لڑکا بیچارہ 15 سال کا تراویح کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، کچھ لوگوں نے پکڑا اور کلہاڑی سے اس کو مار دیا۔ روز ہی خبریں آ رہی ہیں۔ نفرت انگیزی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پر انکش لگ بھی نہیں رہا کچھ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کیسے بند ہو، ہم تو سرکار سے یہی چاہتے ہیں بند ہو۔ دیکھیے آج کل G20 کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ G20 20 بڑے بڑے ملک ہندوستان میں آئیں گے، بہت بڑا فنکشن ہوگا۔ آپ دیکھیے لال قلعے پہ نکل جائیے، دیواروں پہ پھول بوٹے بن رہے ہیں، فلائی اوور کے نیچے پھول بوٹے بن رہے ہیں، ایئرپورٹ کی طرف نکل جائیے، بہت سارے آپ کو پھول بوٹے اور سینریاں اور چیزیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تیاری ہو رہی ہے نا بھئی، مہمانوں کے لیے تو گھر سجایا ہی جاتا ہے نا۔ لیکن یہ جو شرارتی لوگ ہیں، سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا، ابھی کل پڑھ رہا تھا میں، سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ سیاست میں دھرم کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی لوگ اپنی سیاست کریں اور دھرم والے دھرم کی بات کریں۔ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اقلیتوں کو ذلیل نہیں کیا جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اقلیتوں کو، مسلمانوں کو بھارت چھوڑ کر جانے کو نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا نوراترے چل رہے تھے، شوبھا یاترا نکل رہی ہے، مذہبی جلوس نکل رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا روہتاس نگر کے علاقے میں جو مولا بخش نام سے جامع مسجد ہے، وہاں پر پچھلے سال بھی شرارت کی تھی، مسجد کی ممبروں، مسجد کے میناروں پہ چڑھ گئے، گنبدوں پہ چڑھ گئے، اس پہ ویسے جھنڈے لگانے لگے، توڑ پھوڑ کر دی۔ آپ بتائیے کوئی دھرم یہ سکھاتا ہے؟ کوئی مذہب یہ سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب پہ مذہبی عبادت گاہ پہ چڑھ جاؤ، توڑ دو؟ یہ لوگ تو اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں نا۔ ہمارے جو ہندو امن پسند، پیس لونگ، امن پسند جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، کوئی نہیں چاہتا یہ کہ جھگڑے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی نہیں چاہتی، بھارت سرکار بھی نہیں چاہتی کہ جھگڑے ہوں، کیونکہ جھگڑوں سے نا بدنامی ہوتی ہے بہت زبردست۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو باہر بدنامی ہو رہی ہے، یہ لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ مسلم دانشور بھارت کے بڑے لیڈر سے ملے تھے، RSS کے بڑے لیڈر سے ملے تھے، مسلم دانشور، اخباروں میں ٹی وی پہ خبریں آئی تھیں۔ اور وہ بڑے لیڈر جو تھے مسجد میں بھی آئے تھے، مدرسے میں بھی آئے تھے۔ کوشش تو سب کر رہے ہیں کہ امن ہو جائے، لیکن یہ گنڈے کسی کے قبضے میں ہے ہی نہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بہت خراب ہو جائیں، کیونکہ جب کسی کے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے بھارت کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں کمپیوٹر سائنس۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن نہیں پڑھنے دے رہے۔ بھئی جب تراویح نہیں پڑھنے دو گے، قرآن نہیں پڑھنے دو گے، تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن آئے گا کہاں سے؟
اور جب بھارت کی سرکار ساری اسکیمیں بند کر دے گی مائنورٹیز کی، تو وہ کمپیوٹر اور سائنس کیسے ہمارے ہاتھ میں آئے گا؟ جب بالکل ہی ہم بھیک منگے ہو جائیں گے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ہمارے پاس کچھ کتابیں خریدنے کو نہیں ہوگا، تو یہ آخر قرآن اور سائنس ہمارے ہاتھ میں آئے گا کیسے؟ میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال ان بدھی جیویوں نے بھی لیٹر لکھا ہے ان بڑے لیڈر کو کہ ذرا کچھ کریے، بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور جسٹس نریمن، سپریم کورٹ کے سابق جسٹس، پہلے ریٹائر ہو گئے، تو ایک فرم ہے سٹیزن اینڈ لائرس انیشیٹو، یہ ایک این جی او ہے، سٹیزن اینڈ لائرس انیشیٹو۔ انہوں نے مذہبی جلوسوں کی آڑ میں جو فساد بھڑک جاتا ہے، جیسے رام نومی کا جلوس نکلا نا، پھر بھی آج آپ اخبار پڑھ لیجیے 8-10 جگہ جھگڑے ہو ہی گئے۔ تو مذہبی جلوسوں کی آڑ میں جہاں جہاں پر یہ لوگ فساد بھڑکا دیتے ہیں، سٹیزن اینڈ لائرس انیشیٹو این جی او نے ایک رپورٹ تیار کی فسادات کی، اور اس رپورٹ کے لیے جسٹس نریمن سے کہا کہ آپ اس پہ پریفیس لکھ دیجئے، پیش لفظ لکھ دیجئے، شروع میں آپ اس کا تعارف لکھ دیجئے۔ تو جسٹس نریمن نے جو بہت اونچی بات کہی وہ یہ کہا کہ بھارت کے پولیس اہلکاروں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستانی شہری ہیں، ان سے ہندوستانی شہریوں کا سا برتاؤ کیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج۔ وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستانی سمجھو، یہ باہر کے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، ناگرک ہیں۔ بھائی جس کے پاس آدھار کارڈ ہے وہ ہندوستان کا ناگرک ہے نا۔ 1000 سال سے ہم ہندوستان میں ہیں، 1200 سال سے ہم ہندوستان میں ہیں، آج نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ میں تو یہی کہوں گا، دیکھیے ہمیں تو کوئی سیاست کرنی نہیں ہے، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں کسی دھرم سے نفرت نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا نام اونچا ہو، مان سمان بڑھے، بھارت کی سرکار کا نام بھی اونچا ہو۔ یہ لوگ جو بدنام کر رہے ہیں نا، ان پر انکش لگنا چاہیے، اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے، اور ہر جگہ امن امان ہو۔ مسلمان اگر عبادت کر رہے ہیں، اگر اذان دے رہے ہیں، اگر نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اگر عید کی تیاری کر رہے ہیں، اگر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کہیں اللہ کو عبادت کر کے یاد کر رہے ہیں، تو کم از کم جو گنڈے لوگ ہیں ان پہ انکش تو ہونا چاہیے نا۔ بھئی ہم اڑ نہیں رہے، لڑ نہیں رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم جواب بھی نہیں دے رہے، کوئی ہمیں گالی دے ہم گالی بھی نہیں دے رہے، ہم تو نیچی نظر سے چل رہے ہیں۔ لیکن نیچی نظر سے چلنے کا تو حق ہے ہمارا، یہ اتنا بھی نہیں ہے۔ تو حالات زیادہ خراب نہ ہو جائے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حکومت کو اولین طور سے یہ جو دھارمک غنڈہ گردی ہو رہی ہے اس کو بند کرانا چاہیے۔ جہاں G20 کی تیاریاں چل رہی ہیں، وہاں یہ بھی تیاری چلنی چاہیے کہ ہندوستان میں کمیونل ہارمنی، سامپردائک صدبھاؤ بڑھے، پیار و پریم بڑھے۔ جو شرارتی لوگ ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اگر ان کو ذرا بھی حکومت کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑ گئی نا، ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔